YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگوں نے اس ٹاپک پہ بات کی کہ بھئی آپ جو نے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ جو ملاوٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا کسی بھی ذرائع سے روزی حاصل کرتے ہیں، کسی بھی ذرائع سے وہ سیدھا راستہ نہ سمجھیں، کسی بھی ایسے ذرائع سے حاصل کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر کیا نشان ہوتے ہیں اور کس طرح کا نشان ہوتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور پیارے دوستو، یہ جو نشان میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عملی طور پر یہ ہاتھ میں دیکھ چکا ہوں، اور یہ صاحب بظاہر بہت زیادہ اچھے اور بہت زیادہ خوش اخلاق اور اچھے مزاج کے اور اچھی طبیعت کے مالک ہیں، لیکن ان کا جو ہاتھ ہے وہ کچھ اور کہانیاں سنا رہا ہے۔ پھر اس کے متعلق میں نے ان سے معلومات لی کہ جو یہ آپ کے ہاتھ میں کیا آ رہا ہے کہ کسی بھی ایسے ذرائع سے روزی حاصل کرنا جو درست طریقہ نہیں، ٹھیک ہے، درست طریقہ نہیں کہ وہ اس سے روزی کما رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ اچھا طریقہ نہیں۔ تو وہ ہاتھ پہ کون سی جگہ ایسی علامت ہوتی ہے کہ جس سے ہم جانیں کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جو بظاہر اس کے لیے تو بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن قانون کی نظر میں وہ کام اچھا نہیں ہے، قانونی طور پر وہ کام اچھا نہیں ہے۔ تو اس کے ہاتھ پر کس طرح کی لکیریں ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں، میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں۔ اس کو اپنے ہاتھ میں تلاش کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں تلاش کیجیے گا۔ کسی کے ہاتھ پر اگر ایسا ہو تو یہ سمجھیں کہ یہ سیدھا روڈ چھوڑ کے یہ وہ لوگ ہیں جو کچے کا رستہ اختیار کرتے ہیں، فٹ پاتھ کے بجائے روڈ کے بیچ میں چلنا پسند کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے روڈ کے ساتھ ایک فٹ پاتھ بنی ہوتی ہے، اور فٹ پاتھ جو ہوتی ہے وہ پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ اس پہ پیدل چلیں۔ ہمارے یہاں تو اس پر بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے، فٹ پاتھیں بکتی ہیں، فٹ پاتھ میں رینٹ پہ دی جاتی ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے محفوظ رستہ ہوتا ہے، گاڑیوں وغیرہ سے ان سے بچ کے چلنا۔ تو کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ بجائے فٹ پاتھ کے وہ روڈ کے اوپر چلنا پسند کرتے ہیں، اور ایسا میرا زندگی میں سامنا ہوا ایسے کئی لوگوں سے کہ جو اخلاق کے، مزاج کے، طبیعت کے، سوچ کے بہت اچھے تھے، لیکن ان کا کام جو تھا وہ کچھ اس حساب میں تھا جس کو آپ غیر قانونی میں شمار کر سکتے ہیں۔ مثال اسلحہ ڈیلر ہونا، ٹھیک ہے، یا دوائیوں میں یا کھانسی کے شربت میں یا ان چیزوں میں ملاوٹیں کرنا، یا دودھ میں ملاوٹ کرنا، جو سب سے اہم مسئلہ ہے ہمارا، دودھ میں ملاوٹ کرنا، یا اس طرح کوئی بھی ایسا کام ہو سکتا ہے جس کو آپ جرائم کہہ سکتے ہیں کہ جرائم کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ رائٹ راستہ نہیں ہوتا، اچھا راستہ نہیں ہوتا۔ تو وہ لکیر کہاں پر ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ زندگی کی لکیر ان کی کچھ اس طرح سے ہوگی، اور دماغ کی لکیر ان کی بیک کی طرف ہوگی۔ ایسے لوگ تصور اور خیال اور پلان میں بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، اس طرح کے کئی چیزیں، کوئی بھی ایسا کام یہ کر سکتے ہیں، لیکن رہتے تصور میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں یہ لکیر بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری لکیر ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اس لکیر کے ساتھ ایک اور لکیر ایسے جڑی ہوتی ہے، اس طرح کی جڑی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ یہ سمجھیں کہ کسی بات میں صحیح چیز نہیں بتائیں گے، آپ کو صحیح بات نہیں بتائیں گے۔ اور ان کے ہاتھ میں جو دماغ کی لکیر ہوتی ہے نا سر، ہوتی تو وہ بڑی لکیر ہے، لیکن بیک کی طرف ٹرن کر رہی ہوتی ہے، اس طرف کلائی کی طرف کا رخ کر رہی ہوتی ہے، اور اس میں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں لکیریں اکثر۔ ٹوٹی ہوئی سے مراد یہ کہ چوٹ لگنے کا بھی اندیشہ، نمبر ایک چوٹ لگنے کا اندیشہ، نمبر دو ایسے جو افراد ہوتے ہیں وہ کبھی صحیح بات نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ نے ان کو کہا جی یہ کام کرنا، انہوں نے کہا ہاں اوکے میں کروا دوں گا، کر نہیں سکیں گے، آپ کے سامنے حامی بھر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن کام کر نہیں پائیں گے۔ اس طرح پھر جو ان کے دل کی لکیر ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے یہ لکیر ہوتی ہے کہ یہ بھی کمزور سی لکیر ہوتی ہے، ہوتے ہی احساس طبیعت کے اندر کے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو کام ہوتا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ اور وہ لکیر کہاں پر ہوتی ہے میں بھی بنا کے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہاتھ یہ ہاتھ کا یہ سمجھ لیں کہ یہ ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، چوڑیوں کا نشان ہے، اس پر کچھ اس طرح کا نشان بنا ہوا ہو، اس طرح کا نشان بنا ہوا اگر کسی ہاتھ میں ہوگا تو کسی نہ کسی حوالے سے یہ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوں گے
جو قانون کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں یا دیگر لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں ہوگا، لیکن یہ وہ کام کر رہے ہوں گے دیدہ دلیری سے۔ اور اس کے بعد اگر ہم ان کی قسمت کی لکیر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قسمت کی لکیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کمر کے ابھار سے شروع ہو، یعنی چاند کے ابھار سے شروع ہوتی ہو قسمت کی لکیر، اور تاثراتی بہت ساری لکیریں ان پر یعنی اٹیک کر رہی ہوتی ہیں، یعنی مخالفت کی بے شمار لکیریں ان پر اٹیک کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں یہ سمجھیں کہ یہ اس ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی کی غلامی کریں، یعنی کسی کام یا فیکٹری یا ادارے یا اس میں نہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ کوئی شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ راستہ کسی بھی سمت جاتا ہو۔ تو ایسے لوگوں کی سوچ تقریباً ایسی ہوتی ہے۔ اور دوسرا، ان کے جو ناخن ہوتے ہیں وہ لمبی قسم کے ناخن ہوتے ہیں، یعنی لمبے قسم کے ناخن ہوتے ہیں، جس کو فنکارانہ ناخن سے یعنی کافی بڑے، فنکارانہ ناخن بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ناخن کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر دماغی لکیر ان کی یعنی کافی اچھی اور مضبوط ہو تو یہ دماغ کے کنگ ہوتے ہیں، ایسے ایسے منصوبے بناتے ہیں، ایسے ایسے پلان کرتے ہیں کہ جو دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن یہ کر گزرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ تو شیبہ نے سوال کیا ہے کوٹلہ سے کہ میں باہر ملک کب جا سکتی ہوں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے انشاءاللہ العزیز نئے سال میں آپ ملک سے باہر سفر کرنا چاہیں تو کر سکیں گی، اور ہمارے فین ہونے کا اور ہمارے پروگرام کو لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ عامر خان نے سوال کیا دبئی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ گل زمان نے سوال کیا لوئیدیر سے کہ میرے ہاتھ میں جو یہ نشان بنا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ پیارے دوست، اس کو ہم تکون کہتے ہیں، ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ بہت اچھی علامت ہوتا ہے، آگے چل کے اس کی کامیابیاں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ فی الوقت تو یہ ابھی یعنی مکمل نہیں ہوا اور مکمل ہو رہا ہے۔ محمد سرفراز نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت کتنی ہے اور کب آئے گی؟ دولت آپ کے پاس 2024 میں آئے گی اور 2024 میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بلال نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میں شادی سے پہلے ملک سے باہر جاؤں گا یا شادی کے بعد؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو شادی سے پہلے ہم باہر ملک جائیں گے، اس کے بعد شادی ہوگی۔ ڈسکا سے سوال کیا ہے دعا فاطمہ نے کہ یہ بتائیں کہ میں ملک سے باہر کب جا پاؤں گی؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، کوشش کریں، آپ جا سکتی ہیں، آج کوشش کریں، آج اپنا سلسلہ بن جائے گا۔ ایفا جمالی نے سوال کیا دادو سے کہ یہ بتائیں کہ میں عمرہ کب کر سکتی ہوں؟ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، نیا سال جو ہے اس میں آپ عمرہ کرنے کے چانس بن سکتے ہیں۔ نادیہ حسین نے سوال کیا خانیوال سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی کا پیریڈ مکمل طور پر بن چکا ہے، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کب کرتی ہیں۔ تنزیلہ نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 اور 2024 کے درمیان ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ شاہد حسین نے سوال کیا لاہور سے کہ میری شادی کب ہوگی؟ لو ہوگی یا ارینج ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں ہیں، ایک شادی لو میرج ہوگی اور ایک ارینج میرج ہوگی۔ مہرا ندیم نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2024 کے چھٹے یا 7ویں ماہ میں ہونے کے چانس ہیں۔ مصباح نے سوال کیا بکر سے کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 میں ہوگی اور انشاءاللہ کامیاب رہے گی، کوشش جاری رکھیں۔ زینب نے سوال کیا بکر سے کہ یہ بتائیں کہ میری نوکری کب ہوگی؟ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو کاروبار کریں، اس میں اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے، نوکری میں وقتی طور پر گزارا ہی کریں گی۔ عائشہ نے سوال کیا ملتان سے کہ میری دوسری شادی کب ہوگی اور کامیاب رہے گی یا نہیں؟ دیکھیں جی، پہلی شادی تو ناکام نظر آتی ہے، دوسری شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور حالات بہتر ہوں گے۔ انشاء نے سوال کیا لاہور سے کہ کیا میں باہر ملک سیٹل ہو سکتی ہوں؟ جی بالکل، کوشش کریں، اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گی، بہرحال اپنے آپ کو دین پر لگا دیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ ملک 55 نے سوال کیا جنگ سے کہ یہ بتائیں کہ میری نوکری کب لگے گی، پرائیویٹ لگے گی یا سرکاری؟ پیارے دوست، آپ کوشش کریں تو پرائیویٹ ہی آپ کے حق میں بہتر ہو، اسی میں آپ کی کامیابی بھی ہے۔ کیوں نے سوال کیا نارے وال سے کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں نظر آتی ہے اور شادی کامیاب ہوگی۔ اے ایس نے سوال کیا رحیم یار خان سے کہ میرے شوہر میرے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، آپ کے شوہر اچھے ہیں اور انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا اچھا ہوگا، اور اس کو وقت کو شروع میں ہی پرابلم یا پریشانیوں میں ڈال کے خراب نہ کریں۔ محمد نواز نے سوال کیا امان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ موجودہ وقت میں کچھ پریشانیوں کا سامنا ہے۔
پیارے دوست، آپ کے حالات نئے سال کے تیسرے چوتھے ماہ سے بہتر ہونا شروع ہوں گے، راستے آستے اللہ کے فضل سے کافی بہتر ہو جائیں گے۔ بہرحال اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کر لیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ